أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد تعلیمات قرآن مجید اور تعلیمات نہج البلاغہ کے مشترکہ پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی وقت سے ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ اس وقت عرض یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید انسانیت کو جو اہمیت دیتا ہے، گزشتہ سیشن میں عرض کیا ہے کہ نماز جیسے واجب کو، نماز جیسے عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی خدمت اور انسان کی حفاظت کے ساتھ جب کمپیئر کیا تو ایک وہ نمازی جو سجدے کی حالت میں ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی انسان، کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کا ہم عقیدہ ہے یا نہیں ہے، وہ ایک ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اگر یہ آدمی نماز مکمل کرے گا تو اس کی جان چلی جائے گی۔ تو اسلام نماز جیسی عبادت کو ترک کر کے اس کی مدد کا حکم دیتا ہے۔ بہرحال یہ ہم نے گزشتہ سیشن میں تفصیل سے عرض کیا ہے کہ نماز میں اور نماز کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کے احترام کے انداز میں بتلایا گیا۔ آج کے سیشن میں ایک خاص موضوع کو پیش کرنا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ انسانیت اس دور میں جس طرف بھی دیکھیں پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ہر بندہ، یعنی ہر سے مراد جو ہے وہ شاید کوئی 5% اس سے محفوظ ہوں، جس بندے کو بھی آپ دیکھیں گے وہ پریشان ہے۔ اور بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں گے کہ پریشان کیوں ہیں تو ان کو اپنی پریشانی کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوگی کہ کیوں پریشان ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا کردار میڈیا کا ہے، اور بالخصوص ہم جب اردو زبان میں بعض ایسے پروگرام دیکھتے ہیں اور ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں تو ان کا کام ہی بس یہی ہے کہ انسان کی کمزوریاں اور انسان کے مصائب اور انسان کی مشکلیں سامنے لا کے انہی کو پیش کرنا ہے۔ بالخصوص ہمارے پاکستان کے میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو جو بندہ پریشان نہیں ہے، 1 گھنٹہ اگر وہ ٹی وی دیکھے گا تو خود بخود وہ پریشان ہوگا۔ بہرحال ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی جو آپ اکثر افراد کو دیکھیں گے وہ ہے اولاد کی پریشانی۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایک بیٹا کیسا ہونا چاہیے، اس موضوع کے ضمن میں ہماری گفتگو ہوگی، اور یہ دونوں پہلوؤں سے پیش کریں گے۔ باپ کیا چاہتا ہے کہ بیٹا کیسے ہو، اور بیٹا کیا چاہتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ یعنی باپ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے بیٹے سے کیا توقعات ہیں، اور بیٹے کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ان توقعات پر پورا کیسے اتر رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید اور نہج البلاغہ کی تعلیمات میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں مشترکہ ہیں۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، اور یہ ایک بہت مہم خط ہے جو نہج البلاغہ کے دوسرے حصے میں خط 31 سے، جو حقیقت میں امیر المومنین نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ایک وصیت لکھ کے دی ہے۔ سفین سے جب امام پلٹ کے آ رہے ہیں تو امام نے یہ وصیت بیٹے کو لکھ کے دی۔ ہمارے بہت ساری ویڈیوز اس پہ موجود ہیں مختلف پہلوؤں سے۔ آج جس پہلو کو پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ 2 طرفہ ایک ذمہ داری ہے، کچھ باپ کی ذمہ داری ہے، کچھ بیٹے کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ امیر المومنین جب وصیت فرماتے ہیں تو یہ وصیت
ایک اعتبار سے تو اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن آپ گہرائی میں جائیں تو حقیقت میں یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، اور کاش ہم یہ چیز سمجھ جاتے کہ امیر المومنین جیسے حسنین شریفین کے لیے اور اپنے دیگر بیٹوں کے لیے باپ ہیں، وہ امت کے بھی باپ ہیں، جیسے رسول امت کے باپ ہیں۔ تو جناب امیر علیہ السلام کا یہ درس اور یہ وصیت نامہ حقیقت میں ہر شخص کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ جورج جرداق عیسائی نے اس کو عنوان دیا انسانی بھائی، یعنی وہ اس کو انسانیت کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ تو یہی چیز آئیے ہم بھی دیکھیں۔ بہرحال اس رشتے کو اگر انسانی رشتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس خط میں کیا ارشاد فرمایا اور اس سے کیسے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کو اگر قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھیے کہ دونوں پہلو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ وہ نیک اولاد، البتہ جب ہم بیٹا کہتے ہیں تو مقصد اولاد ہے، وہ نیک اولاد اس کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ جناب اسماعیل کی طرح یا بطف الما تومر کی صورت میں، اے بابا جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ انجام دیجئے۔ اور دوسری طرف نافرمان اولاد بھی ہے، جیسے جناب نوح کا بیٹا باپ بلا رہا ہے اور بیٹا دور جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے ان پہلوؤں کو پیش کیا، اور جناب امیر علیہ السلام نے مفصل اس وصیت میں گویا قرآنی کرداروں کو اور قرآنی تعلیمات کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے بیٹوں کے حوالے سے پریشان نہ ہو، تو اس کے لیے بھی یہ نمونہ ہے۔ اور اگر کوئی بیٹا چاہتا ہے کہ میں اپنی یہ دنیا بھی اور آخرت بھی سنواروں، خود بھی خوش رہوں اور اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھوں، تو اس کے لیے بھی یہ بہترین خط۔ والدین اولاد کے لیے دو اعتبار سے یہاں سے ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ والدین اولاد کے اعتبار سے دو وجوہات سے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک تو اکثر پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اولاد نافرمان ہے، یہ ایک پہلو ہے، اور بہت کم اس طرح غور کیا جاتا ہے کہ والدین کی ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد پریشان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو والدین اس وجہ سے پریشان ہیں کہ میرے اولاد نافرمان ہے، تو ان کو اپنی اس نافرمانی کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا ان کو یہ غم ہوتا ہے کہ میری اولاد کا آئندہ پھر پریشان کون ہوگا۔ یعنی والدین جب دیکھتے ہیں کہ ایک اولاد اپنے والدین سے کیا کر رہی ہے، اگر ایک دیندار آدمی ہے تو وہ واضح طور پر یہ سمجھ جائے گا اور متوجہ ہو جائے گا کہ اگر آج میری اولاد ہونے کے حوالے سے میری اولاد میرے ساتھ یہ کر رہی ہے تو یہ چیزیں زیادہ دیر تک ادھار نہیں رہتی، بلکہ کل اس کی اولاد اس کے ساتھ یہ کرے گی اور میری اولاد یہ پریشان ہوگی۔ تو پھر بھی بات وہی پریشانی کی کہ اولاد پریشان ہوگی اس لیے کہ میری اولاد پریشان ہوگی۔ دوسری وجہ جو عرض کی ہے کہ اولاد کی پریشانیاں، مثلا اولاد بیمار ہے، اولاد جوان ہے اور کاروبار نہیں ہے، اولاد کی مثلا شادیاں نہیں ہو رہی، ایسے دنیاوی مسائل اگر اولاد کے ہیں تو اولاد کے پریشانیوں کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہوتا ہے، یہ نافرمانیوں کی وجہ سے اور پریشانیوں کی وجہ سے۔ اب اس کے لیے والدین کی پریشانیوں کا عرض کر چکا ہوں کبھی کہ اور اطراف کی پریشانیوں کو
کہیں گزرتی ہوئی پریشانیوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دینی چاہیے، بلکہ حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم دنیا میں اکیلے ہوتے کہ ہم ہی ایسی اولاد کے ساتھ واسطہ پڑا ہے جو نافرمان ہے، یا ہم ہی اگر ہیں کہ ایسی اولاد ہے جو اولاد بیمار ہے، تو پھر یہ بات بنتی تھی کہ بس ہم ہی پریشان ہیں۔ لیکن یہ سارے زمانے کا سلسلہ رہا ہے۔ جب سارے زمانے کا سلسلہ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ اور میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ پھر وہ پریشانیاں یاد کر کے خود کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ پریشان نہیں ہو تو کیا کریں؟ یہی نسخے جناب امیر المومنین اس خط 31 میں بتلاتے ہیں۔ آپ کو بیٹا کیسے تربیت کرنا چاہیے، اولاد آپ کو کیسے تربیت کرنی چاہیے۔ جیسے امیر المومنین چاہتے ہیں میرا بیٹا ایسا ہو، عنوان ہم نے دیا ہے کہ بیٹا کیسا ہو، تو ہم نے اسی عنوان سے کہ علی کیا فرماتے ہیں، کیسا بیٹا چاہتے ہیں۔ علی امیر المومنین نے اس خط 31 میں بڑی وضاحت سے اور تقریباً 150 جملات کا یہ وصیت نامہ، یعنی بیٹے کے حوالے سے، ورنہ اس سے بھی زیادہ ہیں جملات اس کے، وہاں جناب امیر علیہ السلام یہ بتلا رہے ہیں کہ مجھ علی کو کیسے بیٹا چاہیے۔ اب ویسا بیٹا چاہیے جیسے جناب امیر علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کرو، بیٹا یہ کرو، بیٹا یہ کرو، یعنی جناب امیر علیہ السلام کو چاہیے کہ بیٹا ایسا ہو، بیٹا یہ کرنے والا ہو، بیٹا یہ کرنے والا ہو۔ بعض چیزیں عرض کرتا ہوں۔ تو علی امیر المومنین ایسا بیٹا چاہتے ہیں جیسے یہاں بیٹے کو بتلا رہے ہیں آپ ایسے بنو۔ اور بیٹے کو کیسا بیٹا بننا چاہیے، اولاد کو کیسی اولاد بننا چاہیے، اس کا بھی علاج اسی خط میں موجود ہے۔ جیسا بیٹا باپ چاہتا ہے وہ علی بتلا رہے ہیں۔ اب بیٹے کو چاہیے کہ مجھے ایسا بیٹا بننا ہے جیسے علی چاہتے ہیں۔ وہ علی امیر المومنین کیا چاہتے ہیں وہ پھر خط پڑھ لے ایک بیٹے کے حوالے سے، تو اس کے لیے بھی یہ رہنما اصول ہوں گا۔ اور اگر باپ پڑھے باپ کے اعتبار سے تو اس کو بھی رہنما اصول ملیں گے۔ البتہ قرآن مجید کے ان پہلوؤں کو اور ان تعلیمات کو دیکھیے کہ قرآن مجید نے بار بار قرآن مجید میں اولاد کو تاکید کی ہے والدین کے ساتھ احسان کی، اور والدین کو تاکید کی ہے اولاد کی تربیت کی، اور خاص کر پھر اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے اولاد کے لیے دعا کی۔ گویا ایک بہت مہم پہلو یہ ہے کہ اگر اولاد کی پریشانیاں ہوں، سورہ فرقان کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی نشانیاں بتلائی ہیں، اور وہاں اپنے بندوں میں سے ان پیارے بندوں کی ایک نشانی یہ ہے والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یعنی عزیزان اس میں بڑا واضح پیغام ہے۔ سورہ فرقان کی ظاہراً آیت نمبر 50 ہے، جہاں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کے سورہ فرقان کی آیت 74 ہے، 74، تو اللہ کے بندے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اولاد نیک ہو تو بھی ان کی یہ دعا جاری رہتی ہے، اور اولاد اگر کہیں بگڑ جائے تو بھی ان کی یہی دعا رہتی ہے۔ اور اولاد اگر بیمار ہو، اور اولاد اگر قرضدار ہو، اور اولاد کو اگر دوسری پریشانیاں ہوں، تو ایک دعا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوا دی، اپنے نیک بندوں سے کہلوا دی، اور ان نیک بندوں کی پھر ایک نشانی بھی بتلا دی، یقولون، وہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کی اولاد کو کسی قسم کا بھی مشکل کا سامنا ہو، یا ان کو اولاد کی جو بھی پریشانی ہو، وہ پھر خدا پہ بھروسے کو چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں پروردگار اس مشکل کو تو ہی حل کر سکتا ہے، لہذا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں اپنے پارٹنر کی طرف سے، ہمیں اپنی اولاد
اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی ہمیں اس پریشانی سے محفوظ فرما۔ تو یہ ایک بہترین جو چیز ہے، والدین جو پریشان ہیں ان کے لیے یہ دعا ہوگی کہ رب سے یہ مانگیں، رب سے مانگیں۔ ایک تو دعا ہے، دوسرا یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو رب کے ساتھ جوڑ دیں۔ کسی صاحب نے بڑا خوب لکھا، اگر والدین چاہیں تو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں اور بناتے ہیں۔ غریب والدین ہم نے دیکھے، بڑی مشکل سے زندگی گزار کے ہم نے دیکھے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہمیں بناتے ہیں، بنانا چاہیے، کوئی اس میں ضروری ہے۔ آیت اللہ العظمہ سیستانی نے فرمایا تھا، جو ہمیں گروپ میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو یہ کہو کہ اچھی سے اچھی تعلیم کی طرف جائیں۔ یہ ایک حکم ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے۔ لیکن اس صاحب نے بڑا خوب جملہ کہا کہ اگر اولاد کو ڈاکٹر بنانا چاہیں تو بنا لیتے ہیں، اور اگر نمازی بنانا چاہیں تو۔ عزیزان، اس میں بہت بڑا کردار ہے، اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے فکر طلب مسئلہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر بنانے کے لیے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، ایک شہر سے جانا پڑا ہے تو چلے جائیں گے، ایک ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے تو ملک چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا میری بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے۔ اب اگر ڈاکٹر بنانے کے لیے اتنا کچھ کیا جا سکتا ہے تو آیا اس کو ایک نمازی بنانے کے لیے بھی ہم اتنی محنت کرتے ہیں؟ یا اس کو یہ ہے کہ خدا کا بندہ بنانے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں؟ اب اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنا امتحان خود کر سکتا ہے کہ میں نے ان دینی امور کو بچے کو سکھانے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ لہذا والدین کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور اس ذمہ داری میں سے دعا کریں، لیکن دعا سے پہلے تربیت بھی کریں اور دیکھیں ہمیں بچے کو کیا بنانا ہے۔ میں تو اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، کاش ہم اپنے بچوں کو خدا کا بنا دیں۔ جب خدا کا بنا دیں گے تو پھر فکر ہمیں نہیں رہے گی، پھر خدا ہے اور ان کی لیے راہیں نکالتا رہے گا۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی ہے کہ جو متقی بن جاتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا خوف سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جناب معصوم فرماتے ہیں، جناب پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو فرمایا کہ خوف سے مراد یہ ہے اور ذکر سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی حرام سامنے آئے تو اللہ سے ڈر جائے کہ نہیں، میں حرام کیسے انجام دوں، اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جب تقوی اختیار کر لیں گے تو قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ پھر متقی کے لیے خود راہیں پیدا کرتا ہے۔ اب راہیں پیدا کرتا ہے کی بات آتی ہے تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی راہیں پیدا کرتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ پھر متقی تو دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہونے چاہیے، سب سے زیادہ سہولیات ان کے پاس ہونی چاہیے۔ ان کی یہ غلط سوچ ہے، اس لیے کہ راہیں پیدا کرنا یا سکون نہ مالدار ہونے میں اور دنیا کے سہولیات ہونے میں ہے۔ دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ یہی سکون ہے، جو نہ مال سے ملتا ہے اور نہ عہدوں سے ملتا ہے۔ یہ سکون جس کو مل جائے، یہ سکون ہی خود بڑی دولت بن جاتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان متقی بن جاتا ہے، اپنے بڑے بڑے متقی مالدار بھی دیکھیں، خود جناب یوسف ایک نمونہ ہے، اور پھر اس دنیا میں بھی الحمدللہ دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک پہلو ہے کہ والدین خود محنت کریں۔ ہم اولاد کی شکایت تو کرتے ہیں کہ وہ نافرمان ہو گئی، لیکن ہم اپنی شکایت نہیں کرتے کہ ہم نے جو وقت بچے کو خدا کا بنانے کے لیے دینا تھا، آیا وہ ہم نے دیا ہے یا نہیں۔ یہاں ایک پہلو اور بھی آتا ہے کہ جی ہم نے تو وہ کوشش کی تھی جو ہم کر سکتے تھے اس کو دیندار بنانے کے لیے،
تو اس میں پھر فکر کیا ہے، ہم نے اپنا فریضہ جب ادا کرنا تھا، البتہ یہ فقط اپنے آپ کو سکون دلانے کے لیے نہیں، بلکہ بالخصوص جو جوان والدین ہیں وہ جوانی میں شروع کریں کہ اپنا سب سے بڑا ہدف اپنی اولاد کو خدا کا بنانے میں صرف کریں۔ تو جب خدا کے بنیں گے تو خدا ان کی خود مدد کرے گا۔ دوسرا پہلو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو پریشانیاں ہیں، تو دنیا کی پریشانیاں مثلا مرض ہے، اب مرض ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے انسان کے لیے اولاد کو فتنہ کہا ہے۔ فتنہ کہا ہے یعنی امتحان ہے۔ اور اس طرف وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہاں ثمرات سے بہت سارے مفسرین نے مراد یہ لیا ہے کہ اولاد کا غم ہے، اولاد کا لے لیا جانا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے امتحانات انسان سے لیتا ہے۔ ان مشکلوں میں ایک چیز یاد رکھیے، اور وہ ہے عقیدہ توحید۔ اور عقیدہ توحید یہ ہے کہ بیماریاں بھی وہی دیتا ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، بے اولاد بھی وہی رکھتا ہے، صحت مند اولاد دیتا ہے اور مریض ان کو کر دیتا ہے۔ یہ سارا اس کے اختیار میں ہے۔ جب اس کے اختیار میں ہے تو ہمارا تعلق اللہ سے رہنا چاہیے، اور اللہ سے جب تعلق رہے گا تو پھر سکون ہی سکون ہوگا۔ بہرحال بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں کہ اب باپ کو کیسا بیٹا چاہیے؟ باپ کو ایسا بیٹا چاہیے جیسے علی علیہ السلام چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم علی علیہ السلام کی طرح ایسا بیٹا چاہیں، یہ بارہا عرض کر چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ باتیں سن کے والدین جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے کہ مولانا نے بات تو شروع کی تھی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اب تک ہم اگر ایک کوتاہی کرتے رہے، ہم بچے کو ڈاکٹر بناتے رہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، تو یہ پریشان ہو جائیں گے والدین۔ نہیں، انسان سے زندگی میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور اسی کوتاہیوں سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو رب کریم کے سامنے سرخرو کرنے کے لیے پھر استغفار بھی ہے اور توبہ ہے۔ یعنی اگر اب تک غلطی ہو گئی ہے تو رب سے جو ہے وہ استغفار کرنا چاہیے، طلب مغفرت کرنا چاہیے، پروردگار ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہمیں تو معاف فرما، اور پھر وہ کریم اللہ اس چیز پہ معاف بھی فرماتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ باپ کو کیسی اولاد چاہیے۔ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، اس کو عرض کرتا جاؤں۔ یہ بھی جناب امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک فرمان ہے، اور وہ فرمان دو مختصر جملوں میں ایسا ہے کہ اس پہ غور کیا جائے تو انسان زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں مجھے آپ کے بارے میں دو چیزوں کا ڈر ہے۔ ایک، آپ خواہشوں کی اتباع و پیروی کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے۔ دوسری، آپ لمبی امیدوں میں مشغول، طول العمل، لمبی امیدیں، تو یہ بھی مجھے علی کو ڈر لگتا ہے۔ اب ہمیں ایک کام بطور والدین یہ کرنا ہے کہ ان دو چیزوں سے بچنا ہے، اس لیے علی فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ اولاد کے لیے بھی ہم یہ اتباع الہوا، ہم خواہشات کے طلبگار ہوتے ہیں۔ مثلا اولاد کو اکثر جو ہے یہ پڑھایا جاتا ہے میرا بیٹا اتنا پڑھے گا تو اتنا مالدار ہوگا اور اتنی سہولیات اس کی ہوں گی، یہ خواہشات جو ہیں وہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ طول عمل یعنی لمبی امیدیں لمبی اس بیس پہ ہونی چاہیے کہ ان کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس حد تک جس حد تک انسان کے اپنے بس میں ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ انسان اگر یہ امید رکھ بیٹھے کہ میں ابھی دو بازو ہیں تو ان سے پرواز کروں گا، نہیں، اللہ نے جو طاقت دی ہے اس طاقت کے اندر رہ کے اپنی امیدیں اور اپنی آرزوئیں رکھیے۔ اگر اپنی طاقت سے بڑھ کے آپ امیدیں رکھیں گے تو وہ پوری تو ہونے والی نہیں ہے، تو پھر آپ کے حصے میں پریشانی ہی آئے گی، یعنی نہ وہ چیزیں حاصل ہوں گی اور نہ ہی آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو یہ دو چیزوں کو چھوڑ دیجیے، لمبی امیدیں، میری اولاد یہ کرے گی، اور ہمارے ہاں بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ ہر کسی کو اولاد جو ہے وہ ظاہر پیاری ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں ہے کہ میری اولاد مثلا اللہ نے جو مجھے دی ہے تو اس کا ذہن کتنا ہے، اس کے جسمانی طاقت کتنی ہے، اس کو مد نظر رکھ کے امیدیں رکھا کیجئے۔ تو بہرحال ایک یہ ہے کہ والدین اس
ख्वाहिशात की पैरवी और तूल अमल से बचने के बजाय देखिए अमीरुल मोमिनीन कैसा बेटा चाहते हैं। अमीरुल मोमिनीन ऐसा बेटा चाहते हैं, जो पहली चीज बेटे को बतलाई है वो यही है, बेटा याद रखो कि मिनल वलदिल फान, वो इस मुखातब में जो हिस्से हैं, पहले हिस्से में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने लिखने वाला और जिसके लिए लिखा गया है वसीयतनामा, उसमें बतलाया है बाप क्या है, बेटा क्या है। यूं कहूं बाप को कैसा होना चाहिए, बेटे को कैसा होना चाहिए। जब बाप को मालूम होगा कि बाप कैसा है तो फिर वो ये भी देखेगा कि बेटे को कैसा होना चाहिए। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाप वो है मिनल वलदिल फान, जिसको यहाँ हमेशा नहीं रहना चाहिए, रहना है, इसलिए कि हमेशा यहाँ अगर रहता है तो वो अल्लाह की ज़ात रहती है, उसके अलावा सब कुछ फना होने वाला है। जब बाप को ये यकीन हो जाएगा और ये यकीन बाप बेटे की तरफ मुंतकिल कर रहा है कि मिनल वालिदिल फान, उस बाप की तरफ से जो बाप फना होने वाला है, और अब अगर ये यकीन हो जाए कि फना होना है, अब फना होने के यकीन का पहला असर ये होगा कि यहाँ से जो फना होना है तो उसके बाद क्या होगा। अब यहाँ सोचेगा तो उसको आखिरत याद हो जाएगी जिसकी तरफ यहाँ से जाना है एक, या उसके साथ ताल्लुक होगा जो फना नहीं होता। अब ये पहलू इस एक लफ्ज में अगर हम देखें तो बाप को अपनी हैसियत याद आएगी कि बाप जो अगर वो है जो फना होने वाला है तो कोई वो भी तो है जो बाकी रहने वाला है। तो फना होने वाला अगर बाकी रहने वाले के साथ ताल्लुक जोड़ेगा तो बहुत सारे उसके मसाइल हल हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर यहाँ बाकी नहीं रहना है तो कहाँ जाना है, जहाँ जाना है उसके लिए भी कुछ करके जाएगा। अब बाप अगर ऐसा होगा तो बेटे को भी ऐसा ही बनाएगा कि बेटा ऐसे हो जिसको ये यकीन हो कि मुझे फना होना है। अब फना से मुराद वो नहीं है कि बिल्कुल खत्म होना है, यानी इस दुनिया में बाकी नहीं रहना। अब पहले जुमले से ही हम ये सीख सकते हैं बाप को कैसा होना चाहिए और बाप को कैसा बेटा तलब करना चाहिए, और फिर इसी से हम बेटे के पहलू से भी देख सकते हैं कि बेटे को कैसा होना चाहिए। बेटे को ऐसा होना चाहिए कि वो ये समझ सके कि जैसे मेरा बाप फना होने वाला था, इसी तरीके पे मुझे भी फना होना है। और इस हवाले से सब जुमलात की तफसील में हम नहीं जाएंगे। जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने चंद जुमलात में अपना तारुफ कराया, बतौर बाप तारुफ कराया, एक जुमला फरमाया कि बाप वो है अस्साकिन मसाकिनल मौता, जो वहाँ खड़ा है, वहाँ रिहाइश पजीर है, जो मर जाने वालों की जगह है। यानी बाप को ये बावर होना चाहिए कि मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ मुझसे पहले कोई और खड़ा था, और जहाँ से मुझसे पहले यहाँ खड़े होने वाले चले गए, इसी तरीके पे मुझे भी यहाँ जाना होगा। और जब बाप को ये यकीन होगा और इसी यकीन से अपने बेटे को बतलाएगा मैं कौन हूँ। किसी नकल करते हैं कि किसी फकीर का जाना हुआ, किसी बड़े मकान वाले के दरवाजे पे दस्तक दी, और दस्तक दे के कहा कि मैं बेघर हूँ, कोई साया नहीं है, अगर हो सके तो मुझे कुछ वक्त के लिए, यहाँ इतना बड़ा एक जगह है आपके पास, इतना बड़ा घर है, मुझे कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दीजिए। तो उसने गुस्ताखी से कहा कि आप क्या समझते हैं ये कोई मुसाफिर खाना है। तो जब उसने कहा कि ये कोई मुसाफिर खाना है तो ये मायूस हो गया और उसने कहा कि अच्छा मुसाफिर खाना नहीं है, मुझे जगह नहीं देनी, तो मेरे 2 सवालों के जवाब दे दो। उन्होंने कहा फरमाइए। उन्होंने कहा आपसे पहले कौन रहता था? और उसने कहा कि मेरा बाप रहता था, उसने ये मकान बनाया। मैंने कहा आपके बाद कौन रहेगा? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा रहेगा, और कौन रहेगा? उन्होंने कहा फिर आपसे पहले आपका बाप रहता था, आपके बाद आपका बेटा रहेगा। तो मुसाफिर खाना क्या होता है? यहाँ जो आप मुझे रहने नहीं देते, ये मुसाफिरों की जगह है, कभी कोई रहता है, कभी कोई रहता है। जनाब अमीरुल मोमिनीन यही फरमाते हैं बाप
को इस अंदाज से पेश कर रहे हैं, असाकिन मसाकिन अलमौता, कि बाप वो है जो मरने वालों की जगह पे सुकून पजीर है। अब अगर बाप इस यकीन के साथ औलाद की तरबियत करेगा तो वो अपने इन बड़े बड़े महल्लात पे फख्र नहीं करेगा। मैं बाज़ औक़ात जब देखता हूँ, जब रिश्तों का मसला आता है तो बाज़ लोग जो हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि अपर लेवल के फैमिली, ये अपर लेवल क्या है और ये लोअर लेवल क्या है। जब आप कभी कभी इस अपर लेवल और लोअर लेवल को देखना है तो चले जाइए, एक जगह का नाम है कब्रिस्तान। वहाँ जवान भी मिलेंगे, गरीब भी मिलेंगे, बुजुर्ग भी मिलेंगे, बड़े बड़े मिलेंगे यहाँ। लिहाजा ये सब के लिए वही मकान है। और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का वो सलाम जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कब्रिस्तान वालों को किया, वो भी कलिमात किसार में जाके पढ़ लीजिए 130। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ एक जुमला अमीर अलैहिस्सलाम का दोहरा दूं। इमाम फरमाते हैं, अंतुम फरतुन लना व नहनु तबअन बिकुम, आप हमसे पहले चले गए, हम आपके पीछे आ रहे हैं, बस इतना फर्क ये है आपने जल्दी की तो आप पहले चले गए। यही जुमला इमाम फरमाते रहे कि ये बाप जो वसीयत कर रहा है वो बाप वो है अस्साकिन मसाकिनल मौता, उन मुर्दों की जगह पे है। वो मुसाफिर खाने की तरह। कल उसका बाप था तो बेटा गोया बेटे को मुखातब हो रहे हैं, बेटा मैं वो हूँ जो किसी की जगह पे खड़ा हूँ, और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कल आप मेरी जगह पे खड़े होंगे। इस जुमले को हम अगर दूसरी तरफ देखें तो बेटा जो इससे सीख सकता है वो ये है कि कैसा बेटा हो, वो यही है कि उसको मालूम होना चाहिए कि आज मैं बेटा हूं, कल मेरा बाप किसी के बेटा था, आज मैं बेटा हूं, मेरा बाप मुझे वसीयत कर रहा है, कल मैं यहीं खड़ा होऊंगा, मैं अपने बेटे को वसीयत कर रहा हूं, तो मैं ऐसा बेटा बनूं जैसे मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा ऐसा बने। खुसूसियत के साथ वो जवान जो अपनी इब्तिदाई इज़्दिवाजी जिंदगियों में मशगूल हैं और अब इंतजार में हैं कि अल्लाह औलाद दे, या अल्लाह ने औलाद दी है और तरबियत के लिए, तो वो बिलखुसूस अपने वालिदैन को इस बिना पे देखें कि आज हमारे वालिदैन हमें वसीयत कर रहे हैं, वो हमसे कुछ तवक्कुआत रखते हैं, कल ऐसी ही तवक्कुआत हमें अपनी औलाद से होंगी। आज जहां मेरा बाप खड़ा है मसाकिनल मौता, कल मैं वहां खड़ा होऊंगा। और ये एक तफसीली तारुफ है जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बाप के उन्वान से कराया और फिर बेटे का उससे भी तफसीली तारुफ कराया है, जिनमें से एक जुमला फकत अर्ज करता हूँ। इमाम फरमाते हैं उस बेटे के लिए मैं वसीयत कर रहा हूँ। पहला जुमला जो है वो क्या है, इलल मौलूदिल मुअम्मिल मा ला युद्रिक, मैं उस बेटे के लिए वसीयत कर रहा हूँ जो बेटा उन चीज़ों की उम्मीद रखेगा जो चीज़ें उसको मिलेंगी नहीं। हाँ, उस बेटे के लिए वसीयत कर रहा हूँ जो उन चीज़ों का उम्मीदवार होगा जो सारी की सारी वो पा नहीं सकेगा। ये एक पहलू इमाम ने बतला दिया। बेटे को ऐसा होना चाहिए, उसके जहन में ये बात वाज़े होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं जो भी उम्मीद रखूँगा वो पूरी होगी, नहीं। अली बेटे के हवाले से फरमा रहे हैं, बेटा ऐसा है जिसकी उम्मीदें तो मुमकिन है लंबी लंबी हों, बड़ी तवील उम्मीदें हों, लेकिन उन तवील उम्मीदों को ज़माना गवाह है कि वो पा नहीं सकेगा। लिहाजा बेटे को अगर ये यकीन हो जाए कि मैं सारी उम्मीदें पा नहीं सकूंगा, तो फिर उनको अपनी उम्मीदों की हदें मालूम होंगी। जब उसको हदें मालूम होगी तो फिर ज़ाहिर है उसको मालूम है ये चीज़ें मुझे मिलने वाली नहीं हैं। जब मिलने वाली नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, तो फिर न मिलने पर परेशानी ही कोई नहीं होगी। लिहाजा ये बेटा ऐसा है, उसको ये मालूम हो मेरी उम्मीदें महदूद होनी चाहिए। जैसे पहले फरमान अर्ज कर चुका हूँ, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मुझे दो चीज़ों का खौफ है, लंबी उम्मीदें। तो यहाँ अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि बेटा वो है जिसको लंबी उम्मीदें लेकिन बेटे को मुतवज्जे कर रहे हैं, और इंसानियत के एतबार से हर इंसान को मुतवज्जे कर रहे हैं कि जो आप उम्मीदें रखेंगे हर उम्मीद मिला नहीं करती। बात हमारी इब्तिदा में ही तवील हो गई।
یہاں باپ اور بیٹے کا تعارف کرایا، ہم اس تعارف میں اس سے زیادہ نہیں جاتے۔ جناب امیر المومنین نے پھر اس کو بڑی تفصیل سے ارشاد فرمایا۔ چند جملات اس خط 31 سے، وصیت 31 سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک حصے میں آ کے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فاصلح مسواک ولا طبع آخرتک بدنیاک۔ بیٹا ایسا ہونا چاہیے۔ علی کیسا بیٹا چاہتے ہیں؟ علی ایسا بیٹا چاہتے ہیں کہ اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچے۔ بیٹا ایسا ہو جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچے، یعنی دنیا کے حصول اور آخرت کے حصول میں اگر کہیں رکاوٹ بن جائے تو وہ دنیا کے بدلے میں آخرت کو نہ بیچے، بلکہ امیر المومنین نے جیسے ایک جگہ پہ کسی نے مذمت کی دنیا کی تو فرمایا کہ یہ دنیا نے کب تجھے دھوکہ دیا ہے؟ یہ دنیا متجر اولیاء اللہ، یہ تو اللہ کے ولیوں کی تجارت گاہ ہے۔ تو یہاں بھی جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچے۔ اب بیٹے کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مد نظر رکھے کہ باپ کیسا بیٹا چاہتا تھا کہ دنیا کو آخرت کے بدلے میں نہ خریدے اور آخرت کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچے۔ اب بیٹے کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ میں اپنی دین اور دنیا دونوں کو دیکھوں، دونوں کو حاصل کروں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ پہلے اپنی دنیا کو اچھائی کا پہلو بنائے اور مرکز بنائے۔ یہ دلچسپ بات ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما۔ یعنی آپ اگر اپنی اس دنیا کو سنواریں گے تو اس سنوری ہوئی دنیا سے آپ اپنی آخرت کو بھی سنواریں گے، اور اگر دنیا ہی آپ کی برباد ہو گئی تو آخرت بھی اکثر افراد کی پھر برباد ہو جاتی ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے گویا یہاں یہ فرمایا کہ بیٹا ایسا ہونا چاہیے کہ جو دنیا کے بدلے میں آخرت کو نہ بیچے۔ اب بیٹے کو بھی ایسا ہونی چاہیے، اور جب بیٹے کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی دنیا کے بدلے میں آخرت کو نہ بیچے تو اب آخرت کو سنوارنے کی وہ ساری کوشش کرے گا۔ اب جب ساری کوشش کرے گا تو گویا امیر المومنین یہ فرماتے رہے ہیں کہ آخرت کو سنوارنے کے لیے ایک یہی ہے کہ اس دنیا میں اپنے والدین کا احترام کرے، اپنے والدین کے ساتھ قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق احسان کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اب یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا ایک پہلو باپ بیٹا کیسا چاہتا ہے اور بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ کافی سارے جملات اس میں ہے، اور پھر عمومی طور پر جناب امیر علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے لیے جو بات سمیٹتے ہوئے ہم یاد کرتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے ایک انسانیت کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں۔ یہاں مثلا اگلا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دیندار ہو یا بے دین ہو، انسان تو ہے، ایک انسانی اخلاقیات کے حوالے سے اس کو جو چیزیں ہیں، یعنی اگر کوئی شخص توحید پہ عقیدہ نہیں رکھتا، اگر کوئی شخص آخرت پہ عقیدہ نہیں رکھتا، تو بھی کچھ ایسے پہلو اس میں ہیں کہ ایک غیر مسلم بھی اپنی انسانیت کو اس سے سنوار سکتا ہے۔ مثلا جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دع القول فیما لا تعرف الخطاب فیما لا تکلف۔ یہاں آگے جناب امیر علیہ السلام بہت سارے جملات میں انسان کو فرماتے ہیں وَأَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرُ عَلَى الْمَقْرُوحِ وَنِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ فِي الْحَلْقِ۔ اس جملے حق وَأَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرُ عَلَى الْمَقْرُوحِ، امام یہاں فرماتے ہیں دیکھو مسلمان ہو غیر مسلم میرے لفظ ہیں، مفہوم یہی بنتا ہے کہ جو بھی ہو یاد رکھو کہ دنیا مشکلوں کا گھر ہے، اس مشکلوں میں صبر سے کام لوگے تو آپ مشکلوں کا مقابلہ کر سکو گے۔ اب یہ ایک عمومی اصول قرآنی ہے صبر کا، جناب امیر علیہ السلام یہی دہرا رہے ہیں۔ گویا تربیت ایسی اولاد ہونی چاہیے کہ جس اولاد کو صبر کا بھی معلوم ہو۔ مثلا ایک جملہ ایک اور حصے سے جناب امیر علیہ السلام کا یہاں لے لیتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءُ وَالْحِرْمَانُ، کبھی آپ کو ملتا ہے، ہم نے کل پرسوں کسی سیشن میں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو عطا ہوتا ہے تو وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب ان سے لے لیا جاتا ہے
تو وہ مایوس نہیں ہوتے۔ یہاں جناب امیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خوش رہنا ہے اس دنیا میں تو ایک چیز یاد کر لو، اور وہ کیا ہے کہ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءُ وَالْحِرْمَانُ، جو دیتا ہے اسی کے ہاتھ میں لے لینا ہے۔ یہ ایک ہی اس کریم اللہ کا ہاتھ ہے جس سے دیتا بھی ہے اور محروم بھی رکھتا ہے۔ اور پھر امام نے اس جملے میں چند نصیحتیں کی، اور ایک جملہ اگلے حصے کا نقل کر دیں اور بات کو پھر سمیٹ لیں۔ یہ تفصیل سے جناب امام فرماتے ہیں، یا بنی انی قد انبأتک عن الدنیا وحالہا، بیٹا میں نے آپ کو دنیا اور اس کے حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ دو پہلو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا کیسا ہو؟ یہ باپ اگر چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہو تو وہ بیٹے کو ایسے حالات بتلائے۔ بیٹا اس دنیا نے کب کسی کا ساتھ دیا کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی؟ یعنی باپ اگر ایک خاص اعتبار سے بیٹے کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ان تجربات کو، جو تجربات بیٹے کی بہتری کے لیے ہوں، وہ تجربات منتقل کرے۔ باپ جیسا باپ نے خود تجربات حاصل کیے ہیں انہی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر جیسا بیٹا جاتا ہے ویسے تربیت اپنے بچے کو بتلائے، تو یہاں امام یہی فرماتے ہیں قد انبأتک عن الدنیا وحالہا، بیٹا میں نے اس دنیا اور اس کے حالات آپ کو بتلائے ہیں۔ اب علی علیہ السلام نے دنیا کی کیا حالت بتلائی ہے؟ امیر علیہ السلام نے دنیا کی اتنی مذمت کی ہے قرآن نہج البلاغہ میں کہ دنیا، اور ایک مقام تک یہاں تک چلے گئے کہ اس کو میں نے طلاق دے دی ہے۔ یعنی اس دنیا سے دل مت لگاؤ، یہ کسی کے ساتھ رہنے والی نہیں ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے دنیا غرارتن زرارتن مرارتن، یہ دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے۔ اگر یہ بتلا دیا بچے کو اور یقین دلا دیا، اور ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ایسا ہو جو ان چیزوں کو جانتا ہو، تو پھر ہم بچے کو دنیا داری کے دھندوں میں یاد خدا نہیں بھولنے دیں گے، اس کو یہ سکھائیں گے دنیا جتنی بھی ہو یاد خدا رہنی چاہیے۔ بہرحال یہاں جناب امیہ علیہ السلام حالات دنیا بتلاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر میں یہ کہوں گا کہ اگر انسان گزشتگان کے تجربات سے سیکھے، باپ کو چاہیے سکھائے اپنے تجربات، اور بیٹے کو چاہیے کہ سیکھے اپنے تجربات۔ علی کیسا بیٹا چاہتے ہیں؟ علی ایسا بیٹا چاہتے ہیں جو گزشتگان کے تجربات سے سیکھے۔ بیٹے کو کیسے ہونا چاہیے کہ جو تجربات بزرگوں نے چھوڑے ہیں ان کو ایک خزانہ سمجھ کے محفوظ کر لے۔ یہاں جناب امیہ علیہ السلام نے پھر وزوالہا و انتقالہا وانبأتک عن الآخرۃ وما اعد لأہلہا فیہا، بیٹا میں نے آپ کو وہ چیزیں بھی بتلا دی ہیں کہ آخرت کے لیے جو آپ کی ضرورت ہیں تو آپ ان کو مد نظر رکھو۔ اور آخری حصے میں یا بنی اجعل، یہاں اس حصے میں اتنے خوبصورت ایک ایک جملہ انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے جملہ عرض کر دوں اور گفتگو کو سمیٹ لوں۔ امام فرماتے ہیں یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، بیٹا میں علی کیسا بیٹا چاہتا ہوں، اور بیٹے کو اس نگاہ سے بیٹا آپ کیسا بیٹا بننا چاہتے ہیں، ایسا امام فرماتے ہیں اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک، اپنی ذات کو اپنے اور دوسرے کے درمیان میزان اور ترازو بنا لو، خود سے لوگوں کو وزن کرو۔ کیسے؟ فرمایا کہ فَأَحْبِبْ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ وَأَكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا، جو اپنے نفس کے لیے ناپسند کرتے ہو
وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ اب یہ اگر ایسی تربیت ہو جائے، ایسا بیٹا، تو یہ فقط بیٹے کے اعتبار سے نہیں، توحید کے قائل کے اعتبار سے نہیں، انسانی اخلاقیات کا ایک ہی جملہ آخری یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ اگر یہ علی کے دو جملے ہی اس دنیا میں رائج ہو جائیں تو ہر طرف سکون ہی سکون ہو۔ میں نہیں چاہتا میرے سامنے اونچی آواز سے کوئی میرے ساتھ بات کرے، جب میں نہیں چاہتا کہ میرے سامنے کوئی میرے لیے اونچی آواز نہ نکالے، تو پھر کہیں کسی اور کے سامنے آپ بھی اپنی آواز کو کنٹرول رکھیے۔ جیسے آپ چاہتے ہیں دوسرا مجھے احترام دے، یہ آپ کو محبوب ہے، تو دوسروں کو آپ بھی احترام دیں، اور یہی ہے کہ انسانیت سنور جائے گی۔ آپ نہیں چاہتے میرے گھر کی چار دیواری کی کوئی توہین کرے، کہیں کسی کے گھر کی چار دیواری کی توہین نہ کرو۔ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی میرے گھر پہ پتھر مارے، نہ مارو کسی کے گھر پہ پتھر۔ یہ ہے وہ انسانیت جو ایک ہی اس پہلو کو کہ دوسروں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، دوسروں کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے نہیں چاہتے۔ ان دو جملوں کو انسان اگر زندگی میں سنبھال لے، علی ایسا ہی بیٹا چاہتے ہیں، ایسی ہی تربیت چاہتے ہیں، یوں کہوں ایسا ہی انسان چاہتے ہیں۔ انسانیت کے ایسے سینکڑوں اصول اس وصیت 31 میں موجود ہیں۔ کریم اللہ، جس ذات گرامی کو تیرے محبوب نے حکمتوں کا دروازہ قرار دیا ہے، یہ اس علی کی حکمتوں کو ہم دہرا رہے ہیں، ان پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمیں ان حکمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما، اور ان حکمتوں پر عمل کر کے انسانیت کی بلندیوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور پھر اگر اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو اسی گھرانے کے صدقے میں ان کوتاہیوں کو معاف فرما۔ آخر میں گزارش کروں گا جوان اپنے طور پر کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، اور باپ کو میں اپنے طور پر کہ میرا بیٹا کیسے ہونا چاہیے، ایک دفعہ کوشش کیجئے خط 31 باپ پڑھے تو اس اعتبار سے پڑھے کہ میں علی کی جگہ پہ بیٹھ کے بیٹے کو مخاطب ہو رہا ہوں، اور اگر بیٹا پڑھے تو وہ اس بیس پہ پڑھے کہ میرا باپ مجھے وہ بتلا رہا ہے، میرے ساتھ علی کی جگہ پہ بیٹھا ہے اور میں حسن مجتبیٰ کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، مجھے وہی سیکھنا ہے جو علی نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہے۔ تو انشاءاللہ باپ بھی خوش، اولاد بھی خوش، اور جب یہ چھوٹا سا کنبہ خوش تو پھر معاشرہ خوش، جب معاشرہ خوش تو پھر دنیا میں سکون آ سکتا ہے۔ فقط اس حوالے سے ہم اپنا فریضہ ادا کریں، دوسروں کے ساتھ جو توقعات ہیں وہ یہ دیکھیں کہ آیا ہم پوری کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔